آج کی اس نشست میں قرآن کریم اور احادیث کریمہ کی ایک اہم تعلیم جو صبح قیامت تک آنے والی امت کی رہبری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کے مطابق کوئی باتیں آپ سے گزار کرنی ہیں، کیونکہ اس کا اثر انسان کی فکر پر، انسان کی سوچ پر، انسان کی زندگی پر، اس کے معاملات پر، اس کے عقیدے پر پڑتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جس کا ذکر اس طرح بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم نے ذکر کیا گیا، احادیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، وہ اہم چیز ہے صحبت۔ صحبت یہ عربی لفظ ہے، کسی کی دوستی اختیار کرنا، کسی کی ہمنشینی اختیار کرنا، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کسی کے ساتھ لگے رہنا، یہ تمام چیزیں ہیں نا صحبت میں آتے ہیں۔ اور اسلام نے اس حوالے سے واضح اور صاف تعلیم ہمیں عنایت فرمائی ہے کہ ہم جو ہیں صحبت کے حوالے سے ہمارا نقطۂ نظر کیا ہونا چاہیے، کیونکہ انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے مدنی الطبع ہے۔ مدنی الطبع کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے جیسے لوگوں ہی میں جینے کا عادی ہے، تنہائی پسند انسان نہیں ہوتا۔ ساری دنیا سے کٹ کر اسے کسی جنگل میں ڈال دیا جائے، کسی بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دیا جائے، کسی انتہائی دور دراز پہاڑی میں اس کو رکھ دیا جائے، تو بجز انسان کے لیے وہاں پر زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں اس کو ضروری ہیں ان میں سے ایک چیز اس کا ہم جنس بھی ہونا ہے، یعنی اس کے جیسا کوئی دوسرا انسان بھی ہو، اس کے جیسا کوئی اور انسان بھی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کی معانست کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، کیونکہ یہ انسانی فطرت میں یہ بات داخل ہے کہ وہ دیگر جانوروں پرندوں کی طرح کیا ہے، تنہائی پسند نہیں ہے، اس کے مزاج میں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مزاج میں یہ بات رکھی ہے کہ یہ اپنے ارد گرد کے ماحول کا اثر قبول کرتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کا اثر قبول کرتا ہے۔ بے شمار قرآنی آیات اس پر موجود ہیں، بے شمار احادیث کریمہ اس پر موجود ہیں۔ بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک انسان پر اس کے اطراف و اکناف کے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تجربہ بھی ہے اور اللہ اس کے رسول کی تعلیم سے بھی یہ بات واضح ہے۔ تجربہ بھی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھ کو بھی معلوم ہے کہ انسان جن جن لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے ویسی ہی اس کی فکر بنتی ہے، ویسی ہی اس کی سوچ بنتی ہے، ویسے ہی اس کے انداز زندگی میں کیا ہے، وہی ڈھنگ، وہی روپ آتا ہے۔ اور یہی تعلیم اللہ کے وسلم نے بھی بیان فرمائی۔ صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کل مولد یولد علی الفطرہ ولکن ابواہ یحودانہ وینصرانہ، بعض روایتوں میں ہے وہ یمجسانہ، یعنی اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت سلیمہ لے کر پیدا ہوتا ہے، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے، حق کو ماننے کی صلاحیت لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، اس کے والدین اس کو عیسائی بناتے ہیں، اس کے والدین اس کو مجوسی بناتے ہیں، یعنی اس کے والدین کا جو مذہب ہوتا ہے، اس کے گھر کا جو ماحول ہوتا ہے، وہی ماحول کے حساب سے کیا ہے اس کی اصلی فطرت ختم ہو جاتی ہے، اسی ماحول سے وہ پروان چڑھتا ہے۔ تو اس حدیث پاک میں صاف طور پہ یہ بات بتائی گئی کہ انسان کے اطراف و اکناف کا جو ماحول ہوتا ہے اس ماحول کا اس پر پورا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد میں روایت کیا، اور امام ترمذی نے سنن ترمذی میں روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں روایت کیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں المرء، ایک روایت میں ہے الرجل علی دین خلیلہ، آدمی جو ہے اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، یعنی وہ جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے
اس کے جو نظریات ہوتے ہیں، اس کی جو فکر ہوتی ہے، اس کی جو سوچ ہوتی ہے، اس کی بھی وہی سوچ بن جاتی ہے۔ اسی لیے پھر آقا فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی اختیار کر رہا ہے، کس سے دوستی اختیار کر رہا ہے۔ ستارہ پرست کی دوستی میں بیٹھے گا تو ستارہ پرست ہو جائے گا، ستاروں کا تاثیر ماننے والوں میں بیٹھے گا تو یہ بھی ستاروں کی تاثیر ماننے لگ جائے گا، بت پرستوں میں بیٹھے گا تو اس کے اندر بھی بت پرستی آ جائے گی۔ اسی طرح جس انداز کے لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہوگی، اس کا اثر کیا ہے، دھیرے دھیرے اس کے ذہن پر، اس کی فکر پر، اس کی زندگی پر کیا ہے، مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی صحبت اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجلیس الصالح خیر من الوحدہ، تنہائی اختیار کرنے سے، گوشہ نشینی اختیار کرنے سے، اکیلے رہنے سے نیک دوست بہتر ہے۔ اچھا دوست، صالح دوست، جس کے اندر اچھائی ہو، جس کا عقیدہ اچھا ہو، جس کے اعمال اچھے ہوں، جس کی فکر اچھی ہو، ایسے دوست کی ہم نشینی اختیار کرنا تنہا بیٹھنے سے بہتر ہے، تنہا بیٹھنے سے بہتر ہے۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا وَالْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِّن جَلِيسِ السُّوءِ، اللہ کے رسول نے فرمایا تنہائی جو ہے برے دوست سے بہتر ہے۔ اچھے دوست کی ہم نشینی اختیار کرنا تنہائی سے بہتر ہے۔ پھر آگے چل کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، تنہائی یہ بہتر ہے اس بات سے کہ ہم برے لوگوں میں بیٹھیں، بری فکر والوں میں رہیں، بری سوچ والوں میں رہیں، برے عقیدے والوں میں رہیں، برے لوگوں میں بیٹھیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اکیلے رہیں، ہمارا کوئی دوست نہ ہو، ہم تنہائی اپنے گھر میں رہیں، یہ بہتر ہے اس سے کہ برے لوگوں میں بیٹھا جائے۔ اب دیکھیں آپ کتنا واضح انداز میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے بیان فرمایا، اور قرآن کریم میں بے شمار آیات بینات۔ سورہ فاتحہ کو لے لیں آپ، یہی تو تعلیم ہمیں دی گئی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ کیا ہے صراط مستقیم؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی پیغمبروں کے راستے پر چلا۔ ہم جن کی ہم نشینی اختیار کریں وہ کون ہو؟ پیغمبر ہوں، اور صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر فرمایا ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جیسے یہودی وغیرہ ہیں اور ان کے مزاج رکھنے والے ہیں، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر جو کہ عیسائی وغیرہ ہیں اور ان جیسا مزاج رکھنے والے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ ہی میں اللہ نے اچھی صحبت اور بری صحبت کے درمیان تمیز کر کے بتایا کہ تم صرف نماز نہ پڑھو، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنی نمازوں میں یہ دعا کرتے رہو کہ مولا ہمیں نیک صحبتیں عطا فرما، پاکیزہ صحبتیں عطا فرما، اچھی ہم نشینی عطا فرما، اور جو بری ہم نشینی ہیں، ایسے لوگ ہیں جو تجھے ناراض کرنے والے ہیں، ان کی ہم نشینی سے ہمیں بچا۔ ایسے لوگ ہیں جن کا عقیدہ خراب ہو چکا ہے، جن کی فکر خراب ہو چکی ہے، جو راہ حق سے ہٹ چکے ہیں، مولا کریم ان کے راستے سے ہمیں بچا۔ سورہ فاتحہ کا واضح۔ پھر آپ آگے چلیں، ایک دو مقامات پر نہیں، کئی مقامات پر آپ کو کیا ہے اس کا پیغام ملے گا۔ پارہ نمبر 11 میں آ جائیں آپ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بل اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پھر کیا فرمایا، وکونوا مع الصادقین، اور ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو سچے ہیں، جو اپنے عقیدے میں سچے ہیں، جو اپنے اعمال میں سچے ہیں، جو اپنی فکر میں سچے ہیں، جو اپنے قول میں سچے ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ان کی سنگت اختیار کرو۔ اسی طرح خطبے کے بعد میں نے آیت تلاوت کی حصول برکت کے لیے، سورہ لقمان پارہ نمبر 21 کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، پیروی کرو اس کی جو اللہ کی طرف جھکا ہوا ہے، جس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہے، جس کا دل اللہ کے احکام کے تابع ہے، جو منیب الی اللہ ہے، اس کی طرف کیا ہے، اس کی تم پیروی کرو۔ ایسے آپ دیکھتے جائیں تو بے شمار قرآن کریم میں آیات بینات آپ کو ملیں گے، جس میں خاص طور پر کیا ہے، اچھی صحبت پر ابھارا گیا اور بری صحبت سے اجتناب کی دعوت دی گئی، بری ہم نشینی سے بچنے کی دعوت دی گئی۔ کیونکہ انسان بذات خود اپنے آپ میں کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ اس کے اندر ہوتا ہے اس کے ماحول کا اثر ہوتا ہے۔
جس ماحول میں وہ بڑھتا ہے، جس ماحول میں وہ، آپ دیکھیں اسلام کی بنیادی تعلیم خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں، بالخصوص اصنام پرستی ہے، بت پرستی ہے، اشجار پرستی ہے، ان تمام چیزوں سے روکتی۔ آج بھی آپ کو کچھ ایسے مسلمان ملیں گے جنہیں بچپن سے ایسا ماحول ملا جہاں پر اسلامی طور طریقے عام نہیں تھے، لیکن وہ ہیں مسلمان، ان کا نام مسلمان ہے، ان کی کیٹیگری مسلمان ہے، لیکن وہ ایسے لوگوں میں رہے جہاں پر صرف بت پرستی عام تھی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آپ دیکھیں بڑی آسانی سے وہ بت پرستی کرتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، اس کا ذرہ برابر بھی احساس بھی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ علانیہ طور پر شرک کر رہے ہوتے ہیں، علانیہ طور پر شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے لیے مندر کو جانا، گھنٹا بجانا اور اس پر چڑھاؤ وغیرہ پیش کرنا، یہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا ان کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ بچپن ہی سے جس ماحول میں وہ بڑے ہوئے ہیں، اس ماحول میں ایمان کی اہمیت کیا ہے، اللہ کی عبادت کا مقام کیا ہے، اس ماحول میں وہ نہیں رہے، نتیجہ کیا ہے؟ ہیں مسلمان، آج بھی ان کا نام مسلمانوں میں لیا جاتا ہے، آج بھی ان کی کیٹیگری مسلمانوں میں شمار کی جاتی ہے، لیکن ان کے اعمال ایسے ہیں کہ بالکل اسلام کی ضد ہیں۔ وجہ ماحول، وجہ ان کی ہم نشینیاں، وجہ ان کی صحبت۔ ہر جگہ ہر میدان میں آپ دیکھتے جائیں، مارکیٹ میں ایک آدمی آتا ہے، گھر کا اچھا ماحول ہے اس کا، ایمانداری سے کمانے کے لیے وہ تجارت کے میدان میں قدم رکھتا ہے، پھر ایسے دوستوں سے اس کا سابقہ پڑتا ہے جو راتوں رات مالدار ہونے کے لیے غلط راستے اختیار کرتے ہیں، سود خوری کے راستے اختیار کرتے ہیں، طرح طرح کی سود خوری کے راستے اختیار کرتے ہیں۔ وہ بچہ جب مارکیٹ میں آیا تھا تو انتہائی صاف ذہن لے کر آیا تھا، انتہائی اسلامی فکر لے کر آیا تھا، لیکن اس کی ہم نشینی ایسے لوگوں سے ہو گئی، اس کی صحبت ایسے لوگوں سے ہو گئی جن کے نزدیک حلال و حرام کا کوئی معنی ہی نہیں تھا، جن کے پاس حلال و حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں تھی، بس راتوں رات کیا ہے، امیر بنا جائے، راتوں رات پیسہ آ جائے، یہی ان کے پاس سب کچھ تھا۔ نتیجہ دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں گے وہ بچہ جو کل تک کیا ہے حلال کے لیے محنت کرتا تھا، اس کے پاس حلال کی کوئی اہمیت نہیں۔ کیوں؟ چند دنوں کی صحبت جو ہے اس کی سوچ کو، اس کی فکر کو کیا ہے بدل کے رکھ دیتی۔ ایسے ہی عقیدے کے معاملے میں دیکھ لیں آپ، ایسے ہی اخلاق کے معاملے میں دیکھ لیں آپ، ایسے ہی اعمال کے معاملے میں دیکھ لیں، بہت زیادہ شراب خوروں کی صحبت شراب خور بنا دیتی ہے، جوا خوروں کی صحبت جوا خور بنا دیتی ہے۔ ایک تجربہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، اللہ ماشاء اللہ بہت ہی ایسا ہوگا کہ لوگ 100 میں 1% بندہ ایسے ہوں گے جنہوں نے کیا ہے بری صحبتوں میں بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہو، بہت نادر ایسا ہوتا ہے، ورنہ عام طور پہ کچھ نہ کچھ جو ہے ماحول کا اثر انسان کی زندگی پہ پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں اب ہم یہ سفر کا مہینہ ہے، سفر کے مہینے میں بحیثیت مسلمان اللہ کے بنائے ہوئے سارے دن برابر ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے سارے دن برابر۔ ہاں، اللہ نے بعض اوقات کو، بعض لمحوں کو، بعض دنوں کو، بعض راتوں کو برکت دی ہے، جیسے پورے ہفتے میں جمعہ کو اہمیت زیادہ ہے، سید الایام کہا گیا اس کو، پیر کا دن رسول اکرم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، لیکن منگل ہمارے لیے کوئی منحوس دن نہیں ہے، چہارشنبہ ہمارے لیے کوئی منحوس دن نہیں ہے، ہفتہ ہمارے لیے، شنی جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے ہے، مسلمانوں کا ہر لمحہ کیا ہے وہ برکت والا ہے، ان کے لیے کوئی دن نہیں ہے۔ یہ تعلیم سیدھی سیدھی اور صاف صاف ہے، قرآن میں بھی یہ تعلیم ہے، احادیث کریمہ میں بھی یہ تعلیم ہے۔ ہاں، بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت ہے، بعض مقام کو بعض مقامات پر فضیلت ہے، لیکن فضیلت ایک الگ چیز ہے، منحوس ہونا ایک الگ چیز۔ نحوست کا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے پاس، نحوست کا دلندر آگی جسے بولتے ہیں نا ہماری عام زبان میں، دلندر آگی کا کوئی تصور نہیں ہے ہمارے پاس، فلاں دن اماس کے دن ایسا ہوگا، فلاں دن ایسا ہوگا، نہیں۔ ہمارے لیے 14ویں چاند کا دن بھی ویسا ہے، 14ویں چاند کی رات بھی ویسی ہے، اماس کی رات بھی ویسی ہے،
بحیثیت مسلمان، لیکن ماحول کی وجہ سے کتنا اثر، کتنا فرق آ گیا۔ سفر کے لیے دسیوں بار کیا ہے بیانات کیے گئے، اصلاحی پروگرامز کیے گئے، پھر بھی جو ہماری ماؤں کے ذہنوں میں باتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں کیا وہ نکل رہی ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ برسوں سے یہ فکر جو ہے اغیار سے ہمارے معاشرے میں آئی، برسوں سے وہ ایسے ہمارے ذہن اور دماغ پر غالب ہے کہ اتنا آسانی سے وہ نکلنے والی نہیں۔ سفر کا مہینہ اب ہمارے لیے کیا ہے منحوس ہو گیا، حالانکہ یہی سفر کا مہینہ ہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی سفر کے مہینے میں سیدہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ بی بی فاطمہ کا نکاح ہوا۔ حضرت بی بی فاطمہ کا، دنیا کا انتہائی مقدس اور مبارک جوڑا، مولا کائنات حضرت بی بی فاطمہ کی شادی کب؟ سفر کے مہینے میں۔ سفر کے مہینے میں شادی تو دور کی بات ہے، ہمارے پاس جن کی شادی ہوئی ہے ان کو ایک ساتھ رہنے نہیں دیتے سفر کے مہینے میں، ہمارے پاس ایک ساتھ رہنے نہیں دیتے۔ خراب چاند ختم ہونے تک ان کی حالت کتنی بھی خراب ہو جائے لیکن ان کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں کا صحبت جو چلتے آ رہا ہے، جو معاشرہ ہے، جو معاشرے کا جو اثر ہے، اس کا اثر ہمارے پاس پڑ گیا، آ گیا۔ ایسے ہی آپ دیکھیں سفر کا مہینہ آ گیا۔ سفر کا مہینہ جب آتا ہے تو ایسے تو بہت سی تاریخی باتیں ہیں، لیکن خاص طور پہ ہمارے اہل ہند کے لیے ایک بزرگ خصوصی طور پہ یاد آتے ہیں۔ کون؟ اب یہ زمانہ تو کیا ہے بزرگوں سے دور بھگانے والا زمانہ ہے۔ لوگ قرآن و حدیث کا نام بول بول کے کیا ہے نوجوان بچوں کو، عورتوں کو اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو 100 سال پہلے 50 سال پہلے کے 4-5 بزرگاں ہیں نا، صرف ان کو مانے، سارے بزرگوں کو چھوڑ دیں۔ یہ اب دن رات کوشش ہو رہی ہے۔ خیر، ہم کو تو ان بزرگوں کا احسان ماننا چاہیے جن کو اللہ نے ہم تک اسلام پہنچانے کا ذریعہ بنایا۔ ان میں سے ایک شخصیت ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون؟ حضرت مجدد الفسانی۔ اسی سفر کے مہینے میں ابھی 2-3 دن کے بعد حضرت کا یوم وصال ہوتا ہے، اور ہم اہل سنت ہے نا بڑے اہتمام سے اس کی فاتحہ وغیرہ کرتے۔ تو حضرت مجدد الفسانی کون ہے صاحب؟ یہ دا گریٹ، ہندوستان کا دا گریٹ بادشاہ دنیا والوں کی نظر میں کون؟ بابر بھی نہیں، ہمایوں بھی نہیں، اورنگزیب بھی نہیں۔ دا گریٹ بادشاہ کیوں؟ کون؟ اکبر دا گریٹ۔ اکبر، شہنشاہ اکبر، مغلوں کا جو بڑا بادشاہ تھا نا، یہ اکبر کیا ہے صاحب، شروع میں اس کی صحبت جہاں سے یہ تربیت پایا اچھے لوگوں میں رہا، نتیجہ یہ تھا کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے آغاز حکومت کے دن ایسے تھے، ایک نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ کیا؟ ایک نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اور اس کے دربار میں کمپلسری دربار میں آنے والے جو جتنے مسلمان حکمراں تھے، منصبدار تھے مسلم، ان سب کے لیے انتظام تھا کا ایک مسلح کا انتظام تھا، ایک جانماز کا، ایک جانماز کمپلسری ان کے ساتھ رکھی ہوئی ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ہمیشہ 1 یا 2 قاری قرآن رہتے تھے۔ اکبر بادشاہ کے ساتھ 1 یا 2 قاری قرآن، سفر میں ہو، حضر میں ہو، دربار میں ہو، غیر دربار میں ہو، کہیں بھی ہو، جب نماز کا وقت ہوتا تو ایک قاری قرآن اذان دیتا، دوسرا قاری قرآن امامت کرتا، یہ اپنے مسلم منصبداروں کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا۔ یہ اکبر دا گریٹ کے زندگی کا یہ اوپر کا پہلو ہے جو آج اسکولوں میں ہمارے بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا۔ اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا، کچھ دنیا دار مسلمان بھی ہیں اس میں، کچھ غیر مسلم بھی ہیں، اکبر کے ہوش و حواس پر ایسے طاری ہو گئے، ان کی دن رات صحبت نے اسے ایسے بگاڑ دیا کہ وہ کہنے لگا کہ بھئی اب 1000 سال ہو گئے اسلام کو، اب دین کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دین الہی کے نام سے ایک نیا دین اس نے ایجاد کیا۔ دین الہی کے نام سے ایک نیا دین ایجاد کیا۔ یہ دین الہی کیا تھا؟ اس میں ستارے کی پوجا کی بھی اجازت تھی، سورج کے پوجا کی بھی اجازت تھی، یعنی آگ کی پوجا بھی کر سکتے تھے آپ، پتھر کی پوجا بھی کر سکتے تھے، کیونکہ اس میں ساری ذمہ داری جو ہے وہ بادشاہ کی تھی۔ بادشاہ جو بولے وہ جائز، بادشاہ جو منع کر دے وہ منع۔
اور آپ کو معلوم نہیں ہے دا گریٹ نے ایسے ایسے کام بھی کیے، بعد میں ایسے ایسے کام بھی کیے، مجبور ہوئے مسلمان بڑے بڑے علماء ہندوستان چھوڑنے پہ، ہندوستان چھوڑ کے عرب ممالک کی طرف، اسلامی ممالک کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کرنے والا کوئی غیر مسلم بادشاہ نہیں، مسلمان بادشاہ۔ جب دین الہی کا بوت اس پر سوار ہوا تھا نا، تو اس کی حالت ایسی تھی، جو آدمی اسلام کی حق گوئی کی بات کرتا، اس عالم کو، اس صوفی کو کیا ہے، ہندوستان میں رہنے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کی خانقاہوں کو بند کر دیا گیا، ان کی مساجدوں کو ویران کر دیا گیا، ان کی مدرسوں کو کیا ہے بند کر دیا گیا، طرح طرح کے معاملات ہوئے۔ تاریخ ہم پڑھتے نہیں نا، ہماری حالت ایسی ہے، ان کا وہاں سے یہاں سے ذرا ذرا سن کے ہم بہت بڑے معلومات رکھنے والے بن جاتے۔ تو ایک ایسا شخص جو سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، ایک ایسا شخص جو ہمیشہ اپنے ساتھ 2 قاری قرآن کو رکھتا تھا، اور جس کی پیدائش مسلمانوں میں ہوئی، وہ خود اسلام کا دشمن بنا۔ کیسے بنا؟ برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے۔ برے لوگوں کی صحبت جو ہے، اس کے عقیدے کو بدل دیا، اس کی سوچ کو بدل دیا، اس کی فکر کو بدل دیا۔ حدیث پاک میں ہے، کیا ہے؟ نیک سلطان جو ہے اللہ کا سایہ ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہے، نیک سلطان، ایماندار سلطان، ذل اللہ، یہ ذل الہی کا جو محاورہ ہمارے پاس چلا نا، اب اکبر کی وجہ سے آیا دوسری طرف سے، لیکن یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ کوئی آدمی، کوئی سلطان، کوئی بادشاہ نیک ہے، ایماندار ہے، وہ اپنے بادشاہی کا حق ادا کرتا ہے، تو وہ اللہ کا سایہ ہے۔ اللہ کے سایہ کا مطلب کیا؟ اللہ کے سایہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تو سایہ سے پاک ہے، اور نا تو اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والا ہے۔ حدیث پاک کو لے کر اسے پٹی پڑھائی گئی کہ دیکھ، بادشاہی وہ ہے جو اللہ کا سایہ ہے، اب اللہ جو کر سکتا ہے وہ بادشاہ کر سکتا ہے۔ یہ بات اس کے بھیجے میں اتر گئی۔ اس کے بعد زبردستی اس نے دین الہی کا آغاز کیا، جو اس کو نہیں مانتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی، جو اس کو نہیں مانتا تھا اس کو باضابطہ سزا دی جاتی تھی۔ تو اس دین الہی کے معاملات کو ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ایک بادشاہ شروع کرا، پیسے والے جب فتنہ شروع کرتے ہیں، جیسے ہمارے پاس اب فتنہ شروع ہوا ہے قرآن و حدیث کے نام پہ، تو پیسے والے جب فتنہ شروع کرتے ہیں نا، تو اس فتنے کا دفاع کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ مگر وہ مجدد الف ثانی تھے، اللہ کا احسان، جب کوئی بھی یہ نہیں تھے، یہ آج مجدد الف ثانی کو مشرک کہتے ہیں، معاذ اللہ، یہ قرآن و حدیث کی تعلیم دینے والے، ان کے ماننے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ لیکن ہندوستان میں جب دین الہی کا فتنہ اٹھا تھا، تو ان کے آبا و اجداد میں کوئی موجود نہیں تھا، اگر وہاں کوئی موجود تھا تو وہی موجود تھا جو اللہ اس کے رسول کو ماننے والا، اللہ کے ولیوں کو ماننے والا تھا۔ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی، ان کو قید میں ڈالا گیا، مگر آپ نہیں چھوڑے، مسلسل سارے اہل دربار میں سے رابطہ قائم کیے، ان کو دوبارہ اپنی صحبت میں رکھا، صحیح فکر ان کو دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جہانگیر جب حکومت میں آیا تو اس کے آخری دور میں اس نے توبہ کی اور دین الہی کے فعل کو کینسل کر دیا، دین الہی کے فعل کو کینسل کر دیا۔ تو مجدد الف ثانی وہ ذات گرامی ہے جس نے ہندوستان میں دوبارہ اسلام کو نافذ کرنے میں اللہ نے ان کی ذات کو ذریعہ بنایا، یہی سفر میں۔ تو ایک طرف حضرت مجدد الف ثانی کی خدمات ہیں، تو دوسری طرف اس پورے واقعے میں ہم کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ صحبت کا اثر کیسے کیسے لوگوں کو بگاڑ دیتا ہے، صحبت کا اثر کیسے کیسے۔ اکبر بادشاہ پیدا ہوا حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے، سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے، اور انتہائی عقیدت مند تھا سرکار غریب نواز کا۔ آج بھی اکبری دروازہ ہے، آپ درگاہ غریب نواز میں جا کر دیکھیں۔ ایسا شخص بری صحبتوں کی وجہ سے ایسا کنورٹ ہو گیا کہ ایک نئے دین کو لانچ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کا نگہبان ہے، حافظ ہے، جب بھی کبھی کوئی فتنے پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے انتظامات فرما دیتا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، خلاصہ کلام کیا ہے؟ مجدد الف ثانی کا زمانہ، آپ نے لوگوں کو چینج کیا، تو کیسے چینج کیا؟ جتنے اکبر کے دربار میں اس فکر کے متاثر تھے،
ان کو آپ اپنی صحبت میں رکھیں، آپ اپنے پیغامات خط و کتابت کے ذریعے ان سے رابطہ کیا، ان کو کیا ہے صحیح تعلیمات بار بار ارسال کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا پہلے 1، پھر 2، پھر 3، پھر 4، یہاں تک کہ جتنے دربار میں 1 2 3 کو چھوڑ کے جتنے دربار میں مسلمان تھے وہ سارے کے سارے حضرت مجدد الفسانی کے صحبت اختیار کرنے لگے، آپ کی تعلیمات میں اٹھنے بیٹھنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب جہانگیر بڑا ہوا، حالانکہ وہ بھی باپ کی اس فکر پر بڑا ہوا تھا، دین الہی کی فکر پر بڑا ہوا تھا، لیکن کیا ہوا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کی اثر یہ ہوئی کہ جہانگیر نے توبہ کیا، دین الہی کے فعل کو کینسل کیا، اور اس کے بعد اسی کے گھر اس کا جو پوتا پیدا ہوا، کون؟ اورنگزیب عالمگیر کو سرکار حضرت مجدد الفسانی کے بیٹے اور پوتے کی تربیت میں چھوڑ دیا، اور اس کی تربیت، وہ تربیت کا اثر ایسا ہوا کہ دنیا نے ہندوستان میں ایک ایسا شہنشاہ بھی دیکھا ہے، ایسا شہنشاہ بھی دیکھا ہے جو اپنے اور اپنے گھر والوں کے گزر بسر کے لیے خزانے سے پیسے نہیں لیتا تھا، اپنے ہاتھ سے قرآن لکھتا تھا، اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بناتا تھا، بیچ کر جو پیسے آتے تھے اس سے کیا ہے خود کا خرچہ بھی چلاتا تھا اپنے گھر والوں کا، یہاں تک کہ وصیت کرتا ہے کہ جب میرا آخری وقت ہو تو آخری رسومات کے لیے جن پیسوں کی ضرورت پڑے تو ان پیسوں میں سے استعمال کرنا، خزانے میں سے استعمال نہیں کرنا۔ صحبت کتنا بدل دیتی ہے، آپ دیکھیں صحبت کتنا بدل دیتی ہے۔ ایک وہ صحبت تھی جو اس کے پردادا کو ملی تھی جس نے دین الہی کو لانچ کرنے پر مجبور کر دیا، اور دوسری وہ صحبت جو بادشاہ عالمگیر کو ملی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر سے کیا ہے اسلام پوری قوت کے ساتھ کیا ہے اہل ہند میں عام ہوا، مسلمان پھر اطمینان کے ساتھ، کئی لوگ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، اکبر دوسروں کی آنکھوں کا تارا ہے مگر مسلمانوں کے لیے آخر میں اتنا مسلمانوں کو ستایا، اتنا ستایا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بعد میں توبہ کیا فنا فنا واللہ عالم بالصواب، اللہ دیکھ لے جو بھی اس کا انجام ہو، لیکن ہوا تو ایسے ہے تاریخ میں، مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرنے والا کوئی راجپوتانہ کا راجہ نہیں تھا، کوئی مراٹھا کا راجہ نہیں تھا، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں سب سے زیادہ مسلمانوں پر پینل میں آ کر ظلم کرنے والا بادشاہ جو ہے وہ دا گریٹ اکبر تھا، دا گریٹ اکبر بولتے نا آپ، دا گریٹ اکبر تھا، کیونکہ اسے اسلام کے اصولوں سے بعد میں اتنی نفرت ہو گئی تھی جب وہ دین الہی لانچ کیا تھا۔ تو حاضرین محترم سامعین گرامی، صحبت اتنی خطرناک اثر کرتی ہے۔ اب آج کے دور میں تو صحبت کا زمانہ بہت کم ہے، یعنی ایک دوسرے سے مل بیٹھنے کا زمانہ، کیونکہ گھر میں میں اور میرے بیوی میرے بچے بیٹھے بھی ہیں تو بیٹھے تو ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن پھر بھی ایک ساتھ نہیں رہتے، کیونکہ فون کا دور ہے، میں بھی فون میں ہوتا ہوں، بیوی بھی فون میں ہوتی ہے، پھر اور ایک آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہوں گا، پھر آپ کو بولا تو یہ ہوتا بلکہ میں اپنے اوپر ڈال رہا ہوں۔ تو اب ہماری صحبت کیا ہے، اسی سے ہوتی ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دوست کیا ہے، یہی ہے سب سے بڑا دوست۔ اب اس میں کیا ہے صاحب، یہ ٹیکنالوجی میں ہمارے لیے فائدہ بھی ہے نقصان بھی، ہمارے لیے فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، دنیا کی بہت سی فائدہ مند چیزیں ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں، دین کی بھی بہت سی فائدہ مند چیزیں ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت سے نقصان دینے والے دنیا اور دین کی چیزیں بھی اس میں ہوتی ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے صاحب، ہم دیکھیں کون سے گروپ میں ہم جوائن ہو رہے ہیں، کس کو ہم سن رہے ہیں، کیا ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی صحبت ہے۔ اگر آپ کسی بد عقیدہ کو سنیں گے، کسی گمراہ کو سنیں گے، اور کون بھی بات کرنے والا قرآن و حدیث بول کے بات کرتا، دین الہی نکالا تو بھی اکبر جا کے دیکھو آپ، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کے دین الہی کو لانچ کیا تھا، قرآن ہی چاہیے بولتا، حدیث ہی چاہیے بولتی، بلکہ دین الہی کو لانچ کرا تھا۔ کون بھی مسلمانوں کو رامائن کا بھاشن دے کے کیا ہے پلٹانے کی کوشش نہیں کرتا، سب آتے ہیں کیونکہ ہم ماننے کا 2 کتابوں کو، ایک قرآن کو، ایک میرے نبی کی بات کو، اسی لیے جو بھی ہمارے پاس آئیں گا قرآن و حدیث کی بات لے کر چلیں گا، مگر یہ دیکھیں کہ اس کے پیچھے اس کی اپنی نظر کیا ہے، اس کے پیچھے اس کی اپنی فکر کیا ہے، کیونکہ صحبتوں کا بڑا خطرناک اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں آج ہماری گروپوں میں چل رہا ہے، ایک کتاب آئی کنڑ میں، ایک کتاب آئی، ابھی میلاد نہیں آیا، میلاد کے حوالے سے انہیں پریشانی شروع ہو گئی، میلاد منانا شرک ہے، میلاد منانا بدعت ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ کون لوگ بول رہے ہیں؟ جو خود مسلمانوں میں بدعتی فرقہ ہے، مسلمانوں میں یہ پیدا ہی بہت بعد میں ہوا ہے،
پیچھے کی تاریخ میں ان کے ایک آدمی بھی نہیں ملتا ان کا. ہمارے ہی علاقوں میں آپ 4-5 سال پہلے چلے گئے تو اس طرح کی فکر رکھنے والا ایک بھی نہیں ملتا تھا. جو خود آج پیدا ہوا ہے اور 1200 سال سے جو چیز چل رہی ہے اس کو اس طرح سے. یہ اگر آپ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہیں گے، اس طرح کی فکر میں رہیں گے، کہیں مشرکوں کی تعریف کی جا رہی ہے، ان کے بتوں کی تعریف کی جا رہی ہے، اور ہمارے لوگ ہیں نا ماشاء اللہ سے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اب کلی کوئی چیز ہوئی نا، آپ اسکول میں پڑھائیں، اسکول والے تو مجبور نہیں کرتے، آپ کے بیٹے کو کرشنا بنانے پہ مجبور نہیں کرتے، رام بنانے پہ مجبور نہیں کرتے. مگر ہمارے لوگ اتنے وسیع فکر ہیں، اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنانے تو تیار نہیں ہے، مگر کرشنا بنانے کے لیے تیار ہو گئے. کیا فکر ہے ہمارے لوگوں کی، کیا ہے اب. قرآن کی طرف لائے، بچہ نماز کو جا رہا، 5 منٹ لیٹ ہو گیا. سوائیاں چلتے نا ہمارے مسجدوں میں، 5 منٹ لیٹ ہوا تو اماں بھی بوم مارتی، بابا بھی بوم مارتا. تجربہ بول رہا ہوں میں. آپ اسکول کو لیٹ ہوتا، مول صاحب جلدی چھوڑو ہمارے بچے کو. یہاں پہ رات کے 11 بجے تک اسے بنا کے کیا ہے نچا کے کر کے مزے لے رہے ہیں. اب پھر کر رہے ہیں پہلے تو غلط کام، پھر اس کو شیئر کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ہم کتنے وسیع فکر والے ہیں، گروپوں میں شیئر کر رہے ہیں. بھائی گناہ کرنا سب سے بڑا گناہ، پھر گناہ کا اظہار کرنا دوسرا گناہ ہے. جس گناہ کا گواہ نہیں تھا توبہ کر لیتے، گواہ بنا رہے پوری دنیا کو واٹس ایپ پہ ڈال کے ہم یہ گناہ کرے، دیکھو ہم یہ گناہ کرے، تمہیں گالیاں تو دو، مبارکبادی تو دو. تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت ضروری ہے. غلط عقائد سے بھی ضروری ہے، وہ گمراہ فرقوں سے بھی ضروری ہے جو مسلمانوں میں ہیں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں. اور باہر کی جو فکر ہے غیر مسلموں کی جو ہمیں متاثر کرنے کی، اس فکر سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اس کے لیے اچھی صحبتیں، آپ علم سیکھنے کے لیے اچھے لوگوں کا انتخاب کریں، صحیح ایماندار لوگوں کا انتخاب کریں، جن کا عقیدہ صحیح ہو، جن کے اعمال صحیح ہوں، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے. آقا نے صاف طور پہ فرمایا، دیکھو آدمی اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کی فکر پہ ہوتا ہے. بالکل آخری بات کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. حاضرین محترم عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا سب سے پہلا فرقہ جو مسلمانوں میں پیدا ہونا. بعض لوگ بولتے ہیں، کیا بولتے صاحب، کیا تو اگر ایسا سمجھانے گئے تھے این مار میں اور قرآن بہت سارا نیو قرآن نہیں بولے، یعنی انہوں بھی قرآن کی بات کر رہے ہیں. اسی لیے میں بتایا کہ خوارج جو ہے مسلمانوں کا فرقہ ہے، کافروں کا فرقہ نہیں. اور ایسے قرآن پڑھنے والے تھے کہ ان کے قرآن پڑھنے کو دیکھ کر کیا ہے صحابہ متاثر تھے کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں، ان سے لڑنا ہمارے لیے مناسب ہے کیا. لیکن فکر اتنی گندی ہو گئی تھی کہ نہ صدیق اکبر کو مسلمان سمجھتے تھے، نہ فاروق اعظم کو، نہ عثمان بن ذوالنورین کو مسلمان سمجھتے تھے، نہ حضرت مولا کائنات جو رسول پاک کی صحبت میں بیٹھ کر جنہوں نے دین کو سمجھا جانا، انہی کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ خطرناک فکر ہے. اب اس کا اثر کیا ہے دیکھیں آپ. بزرگوں میں کیا ہوتا تھا، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث پاک کی کتاب ہے، یہ امام بخاری کے استاد ہے. مصنف ابن ابی شیبہ بخاری سے پہلے لکھی گئی کتاب، بخاری سے پہلے لکھی گئی کتاب. اس میں حضرت ابو طفیل سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمارے یہاں ہمارے ایک بھائی کو، مطلب ایک مسلمان بھائی کو، ایک صحابی کو کیا ہے لڑکا تولد ہوا. اور صحابہ کا طریقہ تھا جب بھی ان کے گھر اولاد وغیرہ ہوتی تو وہ چاہتے کہ پہلی آواز مصطفیٰ کی پڑھے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جائیں، مصطفیٰ ہمارے بچے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کریں. یہ جو لوگ آج کرتے نا، ان کو پیٹ میں درد ہوتا، ان کے پاس تو کوئی جاتا نہیں. اور ہمارے بزرگوں کے پاس کوئی اکثر آتے، آؤ فلاں کرو دعا کرو، تو ان کے پیٹ میں درد ہوتا. یہ طریقہ آج کا نہیں ہے، 1400 سال پرانا طریقہ ہے. صحابہ اکرام کیا ہے اٹھا کے لے جاتے اپنے بچوں کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، کہتے یا رسول اللہ دعا فرمائیں. تو ان کو بھی لے گئے، اللہ کے وسلم کیا ہے دعا فرمائے، ان کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کے وسلم برکت کی دعا فرمائے ان کے بچے کی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا، بسا اوقات کیا ہوتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کا اثر فی الفور شروع ہو جاتا تھا. تو بعد میں وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا رہا، جہاں رسول پاک نے ہاتھ رکھا تھا وہاں کے بال باقی بالوں سے انتہائی خوبصورت تھے، جس کی وجہ سے پورا اس کا چہرہ خوبصورت نظر آتا تھا. اب وہ بڑا ہوا ان کے پاس ایک نئی جماعت پیدا ہوئی، خوارج کی نئی جماعت. پہلے سب اللہ کے رسول کے چاہنے والے تھے، اچانک ایک نئی جماعت خوارج کی پیدا ہوئی. اب یہ بچہ جوان تھا،
اب جوان بچے کو کیا کر سکتے آپ، کہاں کہاں کی جاتا ہوں. تو اب وہ بھی کیا ہے ان کی صحبتوں میں رہنے لگا. ان کے والد کو معلوم ہوا تو پہلے سمجھائے نہیں سنا، پکڑ گئے لے جا کے کیا ہے ایک کمرے میں بند کر دیا. بارش نہیں آنا ان سے ملنا بھی. پھر صحابہ کرام کو جا کے بولے کہ بھئی ایسا ایسا ہو گیا ہمارے بچے کے ساتھ، آپ آؤ. تو صحابہ کرام حضرت ابو طفیل وغیرہ فرماتے ہیں روزانہ کیا ہے ان کی ایک ٹیم جاتی تھی، اسے سمجھاتی تھی خوارج کیسے ہیں کیا ہیں نہیں کرنا فلاں فلاں، اور اس کے بعد اسے احساس دلائے تیرے وہ خوبصورت بال کہاں ہیں. جو خوبصورت بال بچپن سے لے کر جوانی تک تھے، جیسے ہی وہ بچہ کیا ہے خوارج کی صحبت میں رہنے لگا اور ان کی فکر اس کے اندر پیدا ہو گئی تو وہ بال خود بخود غائب ہو گئے. وہ بال جو رسول پاک کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے برکتاً اللہ نے پیدا فرمائے تھے ختم ہو گئے وہ بال. تو صحابہ سمجھائے دیکھ رسول پاک کی برکت کا اثر تھا تیرے اوپر، کہاں ہے. تو بچے کو احساس ہوا. پھر وہ اپنے ان بری باتوں سے بری فکر سے کیا ہے توبہ کر لیا. تو پھر سے وہ بال اٹھ کر واپس آئے، پھر سے وہ بال اٹھ کر واپس آئے. تو یہ واقعہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بھئی صحابہ کرام کی اولاد کو بھی نگرانی کرنے کی ضرورت پڑی خوارج سے. تو ہماری تمہاری اولاد تو پڑھتی ہی نہیں، قرآن بھی نہیں پڑھے رہتی، حدیث بھی نہیں پڑھے رہتی، ڈائریکٹ جا کے ان کے گود میں بیٹھے تو پھر انہیں کیا کیا ہوتا کیا کیا نہیں ہوتا دیکھ بھی رہے ہیں آپ، اور بھی خطرناک ہوتا آتے جاتے. کیونکہ ہمارے پاس ان کا جو اثر ہے وہ صرف 5% ہے. عالم عرب میں ان کا جو اثر ہو کے اس کا ریئیکشن جو ہوا نا اس کو ہم نہیں جانتے. آپ پرانے اخبارات اٹھا کر دیکھو، ان کی وجہ سے مسلمان کتنے پریشان رہے عالم عرب. ان کی وجہ سے، اس فرقے کی وجہ سے، ان کی فکر کی وجہ سے، ان کی تشدد کی وجہ سے عالم اسلام میں کتنا خون خرابہ ہوا. آپ جا کے پڑھو جب جا کے آپ کو پتہ چلتا ہے. اسی لیے اب ماہ میلاد آ رہا ہے، میلاد کا آپ اہتمام کریں. ان کی فکر پہ جانے کی ضرورت نہیں. ہم کسی کوٹ شٹ کے آدمی کو مانتے بھی نہیں ہیں. انجینئر سے انجینئرنگ کے بارے میں پوچھا جائے گا، ڈاکٹر سے ہم ڈاکٹری کے بارے میں سوال کریں گے. علم کا جو معاملہ ہے وہ محدثین سے پوچھا جائے، وہ فقہا سے پوچھا جائے گا. اور محدثین اور فقہا کا طریقہ ہے انشاءاللہ اگر ہو سکا تو اگلی نشست میں عرض کروں گا میں آپ کے سامنے. لیکن اتنا یاد رکھیں صحبت کا خطرناک اثر ہوتا ہے انسان، اچھا ہو یا برا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ کس کے فرینڈ بن رہے ہیں، کس سے آپ جڑ رہے ہیں، آپ کا دینی رجحان کس کے ساتھ جڑ رہا ہے. آپ جس کے ساتھ جڑیں گے کمپلسری 8-15 ایک مہینے کے اندر کیا ہے وہ فکر آپ کے اندر پیدا ہوگی، وہ صحیح ہے یا غلط ہے ایسی پیدا ہوگی. اس کے بعد کیا ہوگا آدمی اندھا بہرا ہو جائے گا، ان کی برائیاں بھی نظر نہیں آئے گی، ان کی خامیاں بھی نظر نہیں آئے گی. اسی لیے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ماحول کو بچائیں. کسی بھی غیر مسلم ایسی فکر رکھنے والے سے بھی نہیں، اور نہ ہی ہمارے اندر پیدا ہونے والی یہ نئی فکر والوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.